اس ویڈیو میں ہم جانیں گے پہلے مسلمان ہونے والے، پہلی عام منادی، عام تبلیغ، دین پھیلانے کی کوشش۔ پہلے مسلمان ہونے والے۔ عرب کے لوگ پرلے درجے کے جاہل، نادان اور خدا کے دین سے بے خبر ہو گئے تھے اور شرک و کفر میں ایسے پھنسے تھے کہ ان کی برائی وہ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ سچائی کی یہ آواز جس کے کانوں میں سب سے پہلے پڑی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے خدا کی تعلیم کو پیش کیا تو وہ سننے کے ساتھ مسلمان ہو گئی۔ آپ کے مرد ساتھیوں میں ابو بکر نام قریش کے ایک مشہور سوداگر تھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو خدا کا پیام سنایا تو وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اس وقت سے برابر آپ کے ہر کام میں آپ کے ساتھ ساتھ رہنے لگے۔ آپ کے پیارے چچا ابو طالب کے کم سن بیٹے کا نام علی تھا۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے تھے اور آپ ہی کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ وہ بچپن ہی سے مسلمان رہے۔ آپ کے چہیتے خادم کا نام زید بن حارثہ تھا۔ انہوں نے بھی اسلام کا کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے اور حضرت ابو بکر نے مل کر چپکے چپکے قریش کے ایسے لوگوں کو جو طبیعت کے نیک اور سمجھ کے اچھے تھے اسلام کی باتیں سمجھانی شروع کی۔ بڑے بڑے نامی لوگوں میں سے 5 آدمی حضرت ابو بکر کے سمجھانے سے مسلمان ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ۔ پھر یہ چرچا چپکے چپکے اور لوگوں کے کانوں تک بھی پہنچا اور مکے میں مسلمانوں کا شمار روز بروز بڑھنے لگا۔ ان میں چند غلام بھی تھے جن کے نام یہ ہیں: حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ قریش کے چند نیک مزاج نوجوان بھی پہلے اسلام لائے، جیسے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب رفتہ رفتہ یہ اثر مکے کے باہر بھی پھیلنے لگا اور قریش کے سرداروں کو بھی اس نئی تعلیم کا سنگن لگنے لگا۔ ایک تو جہالت، دوسرے باپ داداؤں کے مذہب کی الفت، دونوں ایسی چیزیں تھیں کہ قریش کے سرداروں کو اس نئے مذہب پر بڑا غصہ آیا۔ جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان کو طرح طرح سے ستانے لگے۔ مسلمان پہاڑوں کے دروں اور غاروں میں جا جا کر چھپ کر نماز پڑھتے تھے اور اللہ کا نام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ خود اللہ کے رسول اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر کسی درے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب آ نکلے۔ ان کو یہ نئی چیز عجیب معلوم ہوئی۔ بھتیجے سے پوچھا، یہ کیسا دین ہے؟ فرمایا، یہ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے۔ ابو طالب نے کہا، تم شوق سے اس دین پر قائم رہو، میرے ہوتے تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ 3 برس تک آپ یوں ہی چھپ چھپ کر اور چپکے چپکے بتوں کے خلاف وعظ کرتے رہے اور لوگوں کو صحیح دین کا سبق پڑھاتے رہے۔ جو نیک اور سمجھدار ہوتے قبول کر لیتے اور جو ناسمجھ اور ہٹ درم ہوتے وہ نہ مانتے بلکہ الٹے دشمن ہو جاتے۔ اس زمانے میں کعبے کے پاس ایک گلی تھی جس میں ایک بڑے سچے اور جانثار مسلمان ارقم کا گھر تھا۔ یہ گھر اسلام کا پہلا مدرسہ تھا۔ آپ اکثر یہاں تشریف رکھتے تھے اور مسلمانوں سے ملتے اور ان کو خدا کی یاد اور نصیحت کی اچھی اچھی باتیں سناتے اور ان کے ایمان کو مضبوط بناتے۔ جو لوگ اس دین کا شوق رکھتے وہ یہیں آ کر خدا کے رسول سے ملتے اور مسلمان ہوتے۔ پہلی عام منادی۔ 3 برس کے بعد خدا نے آپ کو حکم دیا کہ اب اعلانیہ خدا کا نام بلند کرو، نڈر ہو کر بت پرستی کے خلاف کرو اور ہمارے بندوں کو نیکی اور نصیحت کی باتیں سناؤ۔ اتفاق کی بات دیکھو، اس وقت
جس نے سب سے زیادہ آپ کا ساتھ دیا، آپ کی حمایت کا بیڑا اٹھایا، وہ بھی آپ کے ایک چچا تھے جن کا نام ابو طالب تھا۔ پڑھ چکے ہو کہ آپ کو کتنا پیار کرتے تھے۔ اسی طرح جس نے سب سے زیادہ آپ کی مخالفت کی، آپ کی دشمنی میں کوئی کسر اٹھانا نہ رکھی، وہ بھی آپ ہی کا ایک چچا تھا جس کا نام ابو لہب تھا۔ ابو لہب کے علاوہ آپ کے دین کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل نکلا، جو قریش کا ایک سردار اور بڑا دولت مند تھا۔ قریش کے سرداروں کا کہنا یہ تھا کہ اگر خدا کو اپنا قاصد اور ایلچی بنا کر کسی کو بھیجنا ہی تھا تو مکے یا طائف کے کسی دولت مند رئیس کو بنا کر بھیجتا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ خدا کے دربار میں دولت اور ریاست کی نہیں بلکہ نیکی اور اچھائی کی قدر ہے۔ اس نے دنیا بنانے سے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ قریش کے گھرانے میں عبداللہ کے یتیم بیٹے محمد کو اپنا آخری رسول بنا کر بھیجے گا۔ چنانچہ اس نے بھیجا اور اب وہ ظاہر ہوا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دین کی کھلم کھلا منادی کا حکم ہوا تو آپ نے مکہ کی ایک پہاڑی پر جس کا نام صفا تھا کھڑے ہو کر قریش کو آواز دی۔ عرب کے دستور کے مطابق اس آواز کو سن کر قبیلے کے سارے آدمیوں کا جمع ہونا ضروری تھا، اس لیے مکہ کے بڑے بڑے سردار اس پہاڑی کے نیچے آ کر جمع ہوئے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارے دشمنوں کا ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم کو اس کا یقین آئے گا؟ سب نے کہا ہاں بے شک، کیونکہ ہم نے تم کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا۔ آپ نے فرمایا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تم نے خدا کے پیغام کو نہیں مانا تو تمہاری قوم پر ایک بہت بڑی آفت آئے گی۔ یہ سن کر ابو لہب نے کہا تم نے یہی سنانے کے لیے ہم کو یہاں بلایا تھا؟ یہ کہہ کر اٹھا اور چلا گیا۔ قریش کے دوسرے سردار بھی خفا ہو کر چلے گئے۔ عام تبلیغ۔ لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سرداروں کی خفگی کی پرواہ نہ کی اور بت پرستی کی برائی کھلم کھلا بیان کرتے رہے اور خدا کی یکتائی، عبادت اور اچھے اخلاق اور قیامت کا وعظ فرماتے رہے۔ جن کے دل اچھے تھے وہ آپ کی بات قبول کرتے تھے، لیکن جو دل کے نیک نہ تھے وہ شرارت پر اتر آئے اور آپ کو طرح طرح سے ستانے لگے، راستے میں کانٹے ڈالتے، آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو چھیڑتے، کعبہ کا طواف کرنے جاتے تو آوازیں کستے، لوگوں میں آپ کو شاعر، جادوگر، پاگل وغیرہ مشہور کرتے۔ جو نیا آدمی آتا اس کو پہلے ہی جا کر کہہ آتے کہ ہمارے یہاں ایک شخص اپنے باپ داداؤں کے دین سے پھر گیا ہے، اس کے پاس نہ جانا۔ آپ ان کی یہ تمام سختیاں جھیلتے اور اپنا کام کیے جاتے تھے۔ قریش نے دیکھا کہ کسی طرح باز نہیں آتا تو ایک دن وہ اکٹھے ہو کر آپ کے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے باپ داداؤں کو گمراہ بتاتا ہے اور ہم کو نادان ٹھہراتا ہے۔ اب یا تو بیچ سے ہٹ جاؤ یا تم بھی میدان میں آ جاؤ کہ ہم دونوں میں سے ایک کا فیصلہ ہو جائے۔ ابو طالب نے دیکھا کہ وقت اب نازک ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ مجھ بوڑھے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ اٹھا نہ سکوں۔ ظاہر میں حضرت کو اگر کسی کی مدد کا سہارا تھا تو یہی چچا تھے۔ ان کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں آنسو بھر لائے، پھر فرمایا چچا جان، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اپنے کام سے باز نہ آؤں گا۔ آپ کی یہ مضبوطی اور پکا ارادہ دیکھ کر، آپ کے اس اثر سے بھری ہوئی بات کو سن کر ابو طالب پر بڑا اثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے جاؤ اپنا کام کیے جاؤ، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ چچا کا یہ جواب سن کر دل میں ڈھارس بندھی اور اپنا کام اور تیزی سے کرنا شروع کیا۔
اکثر قبیلے کے اکا دکا آدمی مسلمان ہونے لگے تھے۔ قریش کے سرداروں نے دیکھا کہ دھمکی سے کام نہ چلا، اب ذرا پھسلا کر کام چلائیں۔ سب نے مشورہ کر کے عتبہ نامی قریش کے ایک سردار کو سمجھا بجھا کر آپ کے پاس بھیجا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ اگر تم مکہ کی سرداری چاہتے ہو تو وہ حاضر ہے، اگر کسی بڑے گھرانے میں شادی چاہتے ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر دولت چاہتے ہو تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، مگر تم اس کام سے باز آؤ۔ عتبہ کو خیال تھا کہ ہم جو چال چلے ہیں اس کی کامیابی میں شک ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین باتوں میں سے کسی ایک کے لالچ میں آ کر ضرور ہم سے صلح کر لیں گے، لیکن آپ کی زبان سے اس نے جو جواب سنا جس کی ذرا بھی امید اس کو نہیں تھی، آپ نے قرآن پاک کی چند آیتیں اس کو سنائیں۔ ان آیتوں کا سننا تھا کہ اس کا دل دہل گیا۔ واپس آیا تو قریش نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا رنگ فق ہے۔ عتبہ نے کہا، بھائیو، محمد جو کلام پڑھتے ہیں وہ نہ شاعری ہے نہ جادوگری ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ تم ان کو اور ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہو کر عرب پر غالب آ گئے تو یہ ہماری ہی عزت ہے، ورنہ عرب کے لوگ خود ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ لیکن قریش نے اس کی بات نہ مانی اور اپنے ضد پر برابر اڑے رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام تھا کہ ایک ایک آدمی کے پاس جاتے اور ان کو سمجھاتے، کوئی مان لیتا، کوئی چپ رہتا، کوئی جھڑک دیتا۔ اس حالت میں جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے ان کی بڑی تعریف ہے، اور ان میں سے بعض کے مسلمان ہونے کا قصہ بڑا دلچسپ ہے۔